میرا ایک بہت اچھا دوست ہے عبداللہ. آج سے چند دن پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح سے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، اپنی کسی چیز میں مگن تھا، اور میرا دوست عبداللہ میرے روم میں آیا. اس نے آ کے مجھے بتانا شروع کیا کہ جمال، جو کہ ہم دونوں کا ایک کامن فرینڈ ہے، اس کے ساتھ اس کو کوئی پرابلم ہے، اور وہ اپنے پرابلم کو لمبا کرتا رہا اپنے پرابلم کو بتاتا رہا. مجھے بتاتا رہا کہ جمال نے کتنا غلط کیا میرے ساتھ، اس کو ایسا نہیں بلکہ ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کی بات بری لگی، اور سارے مسائل وہ مجھ سے پرسنلی ڈسکس کرتا رہا. میں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا اور فوکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کانورزیشن لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور عبداللہ خاموش ہی نہیں ہو رہا، عبداللہ کی کمپلین کا سائز بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میرے دل کے اندر جمال کے لیے برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور میں عبداللہ کی طرف مڑا اور میں اس سے ایک سوال کیا، کیا تم نے یہ پرابلم جمال کے ساتھ ڈسکس کیا ہے؟ تو عبداللہ نے مجھے جواب دیا، نہیں. میں نے اس سے اگلا سوال کیا کہ تم نے جمال کے علاوہ اس پرابلم کو کتنے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ثاقب سے بھی ڈسکس کیا ہے، حامد سے بھی ڈسکس کیا ہے، محمد سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور 4-5 اور کامن لوگوں کا مسئلہ نام بتا دیا. یہ سٹوری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی کانورزیشن کو نہیں کرتے، اپنی بات کو ان تک نہیں پہنچاتے، سوائے ان کے ہم ساری دنیا کے سامنے اس بات کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے شخص کو میرے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ اگلے آدمی کی بات اس کو نہیں پتہ چلتی، بلکہ انڈائریکٹلی کسی تھرڈ پرسن سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے شخص کو میرے ساتھ پرابلم ہے. یہی آج کی ٹاک کا ٹاپک ہے کہ the solution to most of our relationship problems is 2 conversations away. اب ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈیفیکلٹ کانورزیشنز نہیں کر پاتے. نمبر 1، ایگو، میں پن، انا بیچ میں آ جاتی ہے. اور انا کیا ہے؟ انا یہ ہے کہ میں اس سے جا کے بات کیوں کروں، میں تو بہت بڑا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے آ کے بات کرے. یہ میں پن لوگوں کو لے کے ڈوبنے کا باعث بنتی ہے. ہمارے اندر یہ میں پن بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. نمبر 2، فیئر آف دا سچویشن گوئنگ بیڈ. ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اس سے جا کے ڈسکس کریں گے تو وہ کہے گا تم نے یہ بات مجھ سے ڈسکس کی کیسے، یا وہ ہم سے لڑ پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ زندگی میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ 2 لوگوں نے کوئی ڈیفیکلٹ کانورزیشن کی ہو اور وہ ہمیشہ لڑنے اور مرنے پہ اترا ہے. ہم لوگوں کا ذہن اس فیئر کو لے کے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ ہم وہ کانورزیشن، وہ ڈیفیکلٹ کانورزیشن اس بندے سے کبھی کر ہی نہیں پاتے. نمبر 3، اپ برنگنگ. ہماری بچپن سے پرورش اس سٹائل میں ہوئی ہے کہ ہمیں جب بھی کسی کے ساتھ مسئلہ تھا، ہمارے والدین نے اور ہمارے کلچر نے اور سسٹم نے بتایا کہ بیٹا ٹیچر کو جا کے شکایت کرو. ٹیچر بیچ میں آتی تھی یا آتا تھا اور جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا اس کو چپیڑ لگاتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. ہماری کبھی بھی ٹریننگ اس سٹائل میں نہیں ہوئی کہ بیٹا آپ کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے، اگر آپ کو کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہے تو آپ اس انڈیویجول سے جا کے خود بات کریں، اور بات کریں کہ مجھے دیکھیں یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے، آپ ایسا نہیں کریں، آپ اس کو ریزالو کر لیں. دیر از اے وے ٹو ٹیکل اے پرابلم whenever it occurs with any person. اس ساری سچویشن کی وجہ سے یہ جو میں نے آپ سے سچویشن شیئر کی کہ ہم اپنا مسئلہ جس بندے کے ساتھ ہے اس بندے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ ہم ساری دنیا کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ غیبت بھرپور طریقے سے ہوتی ہے. نمبر 2، جن لوگوں کے ساتھ آپ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں ان لوگوں کے دل میں اس اگلے انسان کے لیے بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 3، ٹولہ بازی. ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹولے بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیتے ہیں جو کہ سارے مل کے کسی ایک شخص کے خلاف غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایک غلط ٹاکسک کلچر پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک 4 اسٹیپ فریم ورک پرووائڈ کروں گا
جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کو آسان بنا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر کسی انڈیویجول کا کوئی بھی پرابلم اکر ہوا ہے تو آپ اس فریم ورک کو استعمال کریں, اس سے ڈسکشن کریں, اینڈ یو ول سی دا پرابلم ریزالو. نمبر 1, مشورہ کر لیں. کوشش کر کے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو لوگ آپ کے اور اس شخص کے خیر خواہ ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے آپ ان سے شیئر کر لیں کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, مجھے فلاں شخص سے یہ پرابلم ہو رہا ہے, اور اس پرابلم کی وجہ سے میری لائف میں یہ سٹریس آ رہا ہے, یہ پرابلم ہو رہا ہے. آپ ایکسپریس کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس پرابلم کو آپ اس انڈیویجول کے ساتھ کس طرح ڈسکس کریں گے. یاد رکھیے آپ زیادہ لوگوں سے اس کو مت ڈسکس کیجیے, کیونکہ جب آپ زیادہ لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو بہت ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے اوپینینز ملیں گے, اور بات غیبت میں چلی جائے گی, پھر بدگمانی میں چلی جائے گی, پھر کہیں اور چلی جائے گی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 2, اپنی نیت کو درست کر لیں. جب بھی آپ کسی پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ جو کہ آپ کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ ویلیو رکھتا ہے, تو اس پرابلم کو ریزالو کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے پرابلم کو ریزالو کرنا ہے, میں نے اپنا پوائنٹ نہیں منوانا, میں نے اپنا زور نہیں دکھانا, میں نے اپنی بات کو ایڑی چوٹی کے زور سے منوانا نہیں ہے, میں نے پرابلم کو ریزالو کرنا ہے, میں نے اپنی ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہے, یا میں نے اپنی ریلیشن شپ کو بحال کرنا ہے. نمبر 3, دعا اور صدقہ. یہ عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ سے سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں اس بندے کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں, میرے اس مسئلے کو حل کرا دے, میری زبان میں میرے دل میں صحیح بات ڈال دے, اور اس کو توفیق دے کہ وہ سن سکے اور میرا مسئلہ حل کرا دے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا کوئی بھی صدقہ نکال دیں. اس انیشیٹو سے آپ کے ساری ایفرٹ کے اندر برکت بڑھ جائے گی. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے جب تھوڑا بہت زیادہ بن جاتا ہے. when small things can become big, when small things can have a greater impact. آپ کی یہ چھوٹی سی گفتگو, آپ کی یہ چھوٹی سی 5 منٹ کی دعا اور چھوٹا سا صدقہ آپ کی تھوڑی سی بات کے ذریعے بہت بڑے مسئلے کو حل کرا دے گا. نمبر 4, بات کیجئے. اب جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو اب آپ آگے بڑھیں, ہمت کریں اور بات کریں. ایک بہت اچھا سمپل سا فارمولا ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب کے اندر سننے کو ملا, دیکھنے کو ملا, اور وہ یہ تھا کہ جب بھی اپنی زندگی میں آپ کوئی پرابلم فیس کریں, اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے جب بھی آپ آگے بڑھیں تو یہ فارمولا لگائیں. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. جب بھی حق بات حق طریقے کے ساتھ اور حق نیت کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. اگر آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ جس لہجے سے اور جن الفاظ کے چناؤ سے اس انڈیویجول کے سامنے بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کا بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے, اور آپ نے اپنے خیر خواہ لوگوں سے ہی مشورہ کیا ہے اور انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ دیکھو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, آپ پرنسپلی غلط بات منوانا چاہ رہے ہیں, آپ پرنسپلی غلط بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں ایک کامن سینیریو کا جو کہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ کمپلین کرتے ہیں, یار مجھے جو ہے نا وہ محمود سے بہت مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ محمود نے نا مجھے شادی میں سب کو پلیٹیں دی لیکن میری پلیٹ پہ ٹشو نہیں رکھا. میں محمود سے ناراض ہو چکا ہوں, محمود نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. جب بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں یا جب بھی ایسے لوگ کسی نہ کسی پرابلم کو لے کے آپ کے پاس آئیں, تو آپ ان سے ایک بات پوچھیں, بھائی کیا تم نے اس مسئلے کو جس انڈیویجول کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کیا؟ 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز جواب ملے گا نہیں. تو باقی سب کے ساتھ ڈسکس کیا, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے ڈسکس نہیں کیا. خدا کے لیے آپ اس شخص کو یہ ویڈیو دیں, یا ویڈیو نہ دے سکیں تو اس کو کوچ کریں کہ بھائی جس انڈیویجول کے ساتھ تمہیں پرابلم ہے, اللہ کے لیے اس بندے سے جا کے بات کرو, اس اللہ کی بندی سے جا کے بات کرو اور اپنے پرابلم کو ریزالو کرو. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اچھا میں تمہاری طرف سے بات کر لوں گا. یہ نہ کیجئے.
لیٹ دا ادر پرسن گرو. جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کے مسئلوں کا میگا فون بن رہے ہوتے ہیں. آپ اس انڈیویجول کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انڈیویجول کبھی بھی اپنے مسئلے خود ریزالو نہ کرے اور آپ اس کی بیساکھی بن جائیں, آپ اس کے کرچ بن جائیں. آپ اس انڈیویجول کو کوچ کریں کہ بھائی دیکھو, میں تمہارے ساتھ چل ضرور سکتا ہوں, میں تمہاری ہیلپ ضرور کر سکتا ہوں, لیکن تم اپنے مسئلے کو خود حل کرو. زندگی میں کب تک آپ اس کے مسئلے حل کرتے رہیں گے؟ ایون والدین کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ اگر ان کو کسی پیئر کے ساتھ, کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ, اسکول میں کسی کے ساتھ, گراؤنڈ میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بیٹا خود جا کے بات کرو, اپنے پرابلم کو خود حل کرنا سیکھو.